معاویہ رضی اللہ عنہ سچے مومن مسلمان و قابل تعریف ہیں۔ حسن بصری نے کہا، میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 7109 نوٹ۔ یہ حدیث اتفاقی صحیح ہے اور یہ حدیث کتب شیعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ کشف الغمد للاربلی جلد اول صفحہ نمبر 528 529، بحر الانوار جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 298۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں خوارج پر رد ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی تکفیر کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی کہ دونوں جماعتیں مسلمان ہیں۔ اسی وجہ سے سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں جو مسلمان کے لفظ ہیں وہ ہمیں بہت پسند ہیں۔ اسی طرح فرمایا، اس حدیث میں لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے کی فضیلت معلوم ہوئی، خصوصی طور پر جب مسئلہ مسلمانوں کے خون کا ہوا، اور اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی رعیت کے ساتھ نرمی، مسلمانوں کی جانوں کے حوالے سے ڈر، دور اندیشی، خلافت کے حوالے سے اور ان کا معاملات کے انجام پر غور و فکر کرنا وغیرہ معلوم ہوا۔ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 83-84۔ اس طرح بعض روایات میں مندرجہ ذیل الفاظ ملتے ہیں جو اس مفہوم کو مزید واضح کرتے ہیں۔ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواہما واحدۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہ کر لیں اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 3608۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا، دعواہما واحدۃ ای دینہما واحد، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا یعنی دین ایک ہوگا۔ فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ 753۔ بعض نے کہا کہ دعویٰ ایک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کی ولایت کا حق معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان یکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ دعوتہما واحدۃ، یعنی ان دونوں لڑنے والی جماعتوں کی دعوت ایک ہی ہوگی۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 7121۔ یعنی ایمان، اسلام، احکام و مسائل، عقائد و نظریات اور دیگر سارے دینی معاملات میں دعوت منہج ایک ہی ہوگا۔ یہ الفاظ دشمنان معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں، اور اس سے پتہ چلا جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دین، عقیدہ وغیرہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ گویا کہ حضرت علی اور حسن رضی اللہ عنہما پر ہی اعتراض کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جماعتوں کے دین کو ایک قرار دیا ہے۔ اس صلے کے حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان انتہائی عظیم ہے اور قابل غور ہے۔ 40 ہجری میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنا معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اسی سال کو عام الجماعت، ایک انجم جماعت ہونے والا سال کہا گیا، کیونکہ تمام مسلمان ایک بات یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ پر متفق ہو گئے اور فتنہ ختم ہو گیا، اور یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وہ کام تھا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف بیان کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ روایت میں وضاحت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کے بیچ میں صلح فرمائے گا۔ پس جس کام کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ثنا تعریف بیان کی، ان کا وہ کام مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان میں صلح کروانا ہے، اور یہ
صلح والا معاملہ اس وقت پیش آیا جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنا معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور خود خلافت کے سے دستبردار ہو گئے، حالانکہ ان میں سے ہر ایک جنگ کے لیے بڑا لشکر لے کر دوسرے خلاف پہنچا تھا۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنے اور لڑائی کو چھوڑنے کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ لڑائی کے بنسبت ان دونوں جماعتوں کے بیچ میں صلح کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب تھا، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لڑائی کا حکم اللہ کی طرف سے دیا ہوا نہیں تھا۔ اگر معاویہ کافر ہوتا تو کافر کو ولی امیر المومنین مقرر کرنا اور امت مسلمہ کا معاملہ اس کے حوالے کرنا کبھی بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں ہوتا، بلکہ اس حدیث نے دلالت کی کہ جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مومن ہیں، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بھی مومن ہیں، اور یقیناً وہ کام جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا وہ اللہ کے ہاں تعریف شدہ محبوب اور پسندیدہ کام تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، جس کہ صحیحین وغیرہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں افتراق کے وقت تیزی سے ایک گروہ نکلے گا، جب مسلمانوں کی دو جماعتوں کے بیچ میں سے دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس گروہ کو قتل کرے گی۔ ایک روایت میں لفظ ہیں، ان کو وہی قتل کریں گے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ فتاویٰ ابن تیمیہ رحم اللہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235۔ نوٹ: مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے بیچ میں سے الگ ہونے والا گروہ خوارج کا ہے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا۔ یہ صحیح حدیث دلالت کرتی ہے کہ دونوں لڑنے والی جماعتیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں حق پر ہیں، جبکہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حق کے زیادہ قریب ہیں بمقابلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے، لیکن ہیں دونوں حق پر۔